ہم 12-13 لڑکے سر پکڑ کر اور بھاگے، وہ بھی ہمارے ساتھ بھاگے ہم، اور پھر ختم ہو گیا۔ ایسے 2 سے 3-4 سیکنڈ آیا ہوگا اس کے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں کہ جس کو واللہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس شخص کی باتیں میں نے اپنی کانوں سے سنی ہے، اور میں وہاں پہ موجود تھا جب یہ واقعہ ہوا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اصل میں پڑھتا تھا بہاولپور کے اندر 6 سال، جلالین السادسہ۔ تو وہاں پہ بہاولپور کی مچھی اٹا بازار جامعہ مسجد صادق کے ساتھ ہی ہمارے جو حضرت ہیں، پیر ہیں، مرشد ہیں، حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمت دامت برکاتہ عالیہ، تو وہ وہاں پہ تشریف لائے رات کے وقت۔ تو میرے ایک استاد جی تھے مولانا محمد شفیع تونسی دامت برکاتہ عالیہ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بیعت ہو جائیں۔ تو میں نے پہلے تو ٹال مٹول کی، لیکن میں ہو گیا۔ ہونے کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں، جو عالم کا کورس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو شعبان، رمضان، شوال کے 15 دن یہ چھٹیاں ہوتی ہیں۔ تو جلالین والے سال جیسے میں نے حضرت کی بیعت میں ہوا، تو میں چلا گیا اس کے بعد شعبان کے اندر حضرت جی کے پاس، جامعہ عبیدیہ فیصل آباد میں۔ تو وہاں پہ ایک نوجوان شخص تھا جس کی عمر 19 سے 20 سال تھی، بس چھوٹی چھوٹی اس کی داڑھی تھی، اور اس کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ہر وقت پتہ چلتا تھا کہ یہ اللہ کی محبت میں گم ہے اور عشق رسول میں یہ گم ہے۔ وہ ہر وقت ذکر کرتا رہتا تھا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، دوسری منزل پہ ایک کونے میں جو ہے، آج کل وہاں پہ جو ہے وہ کمرے بنے ہوئے ہیں، اس وقت وہاں پہ کچھ نہیں تھا، تو وہاں پہ وہ بیٹھتا تھا۔ 12 بجے سے 1 بجے تک اس نے قمیض اتار کے، گرمیاں ہوتی تھی، قمیض اتار کے رکھ دینی ہے، کیونکہ پسینہ بہت زیادہ ذکر سے آتا تھا، تو رکھ دینی ہے اور ایسے ذکر کرنا شروع کر دینا بیٹھ کے۔ اور عصر کے بعد وہاں پہ ذکر کرتا تھا، مغرب کے بعد وہاں پہ ذکر کرتا تھا، عشاء کے بعد بھی کرتا تھا۔ تو اس کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، بہت زیادہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اور بہت زیادہ روتا تھا، اتنا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور میں نے اس کو یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ رات کے 3 بجے اٹھتا تھا، اور 3 بجے اٹھ کے وہ اکثر، کیونکہ وہاں پہ پڑھائی ہوتی تھی دیر تک، تو ہم بھی جاگتے رہتے تھے یا کبھی جلدی اٹھ جاتے تھے، جو بھی ہوتا تھا معاملہ، تو اس نے اٹھنا ہے اور سیدھا پورے جامعہ کی اور پورے مدرسے کی اس نے واش روم صاف کرنی ہے۔ وہ صاف کرنے کے بعد اس نے جو ہے وہ وضو کر کے تہجد پڑھنی ہے، جتنی رکھتے بھی وہ پڑھتا تھا، پھر اس کے بعد کافی دیر دعا مانگتا تھا۔ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پر رشک ابھی بھی مجھے آتا ہے، جب وہ مجھے یاد آتا ہے تو اللہ کی محبت یاد آ جاتی ہے۔ تو وہ ایسے کرتا تھا، اس نے کافی دیر رو رو کر اس نے دعا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ بہت جلدی اٹھ جاتا تھا، پھر اس کے بعد اس نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے نماز تک۔ پھر نماز کے بعد پھر اس نے تھوڑا بہت ذکر وغیرہ کرنا ہے، اور پھر ناشتے کے بعد سو جاتا تھا۔ خیر، اس کی یہ عادت تھی۔ اور رمضان میں تو اس حد تک کہ افطاری میں بھی، افطاری سے پہلے بھی رو رہا ہے، کیونکہ میری نظر اس پر تھی، تو اس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا۔ تو خیر، ایک دن ہم 3ری منزل کے اوپر بیٹھے تھے، چھت پر، 4تھی منزل نہیں ہے، 3ری منزل کے اوپر چھت پہ ہلکی ہلکی سی دیوار ہے، وہاں پہ ہم بیٹھے تھے، اور وہ شخص بھی تھا۔ ہم تقریباً کوئی 12-13 آدمی تھے وہاں پہ۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، ایسے باتیں ہو رہی تھی، اور میری نظر اس پہ تھی کہ یار اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، اللہ پاک بنا دے مجھے، آپ کو، سب کوئی اللہ کی محبت چاہتا ہے، اللہ کا عشق چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کے عشق میں ڈوب جانا چاہتا ہے ہر کوئی۔ اور اس اللہ کے عشق میں جو مزہ ہے وہ دنیا کے کسی چیز میں بھی
مزہ نہیں ہے۔ اللہ کے نام لینے میں جو مٹھاس ہے، جو چاشنی ہے، جو محبت ہے، جو سکون ہے، خدا کی قسم وہ کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ آئے ہائے مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ نصیب فرما دے۔ خیر یہ نظام تو میں بتا رہا تھا آپ کو، عصر میں ہم بیٹھے تھے وہاں پہ، 12 سے 13 لڑکے ہوں گے، وہ بھی تھا۔ تو اس نے کہہ دیا کہ یار جب ہم گھر جاتے ہیں تو گھر میں جانے کی وجہ سے ہم سے نا گناہ ہو جاتے ہیں، تو میری دلی خواہش ہے کہ یار یہیں پہ ہم مر جائیں اور زلزلہ آ جائے جس کی وجہ سے ہم مر جائیں۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اس نے یہ کہا کہ یہیں پر یار زلزلہ آ جائے، خدا کی قسم زلزلہ آ گیا اسی وقت زلزلہ آ گیا، واللہ اسی وقت زلزلہ آ گیا۔ اور پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ بھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی بندہ اس طرح کی بات کر دیتا ہے اسی وقت ہو جاتی ہے، یہ شاید قدرتاً ہوا ہو۔ لیکن آپ کو بہت ہی حیرانگی ہوگی اس بات کی کہ جب آپ اگلی بات سنیں گے، وہ اگلی بات کیا ہے کہ ہم تیسری منزل پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ زلزلہ آیا، ہم 12-13 لڑکے سر پکڑ کر اور بھاگے، وہ بھی ہمارے ساتھ بھاگے ہم، اور پھر ختم ہو گیا۔ ایسے 2 سے 3-4 سیکنڈ آیا ہوگا۔ اس کے بعد حیرانگی یہ ہے کہ نیچے والوں کو پتہ نہیں، نیچے کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ دوسری تیسری چوتھی جو ہم اوپر بیٹھے تھے ان سب کو پتہ چلا کہ کتنی عمارت ہلی ہے، اور نیچے والوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور اس سے آگے بہت حیرانگی کی بات یہ ہے کہ فیصل آباد کے اندر اگلے دن نہ اخباروں میں، نہ ٹیلی ویژن میں، نہ کسی چیز میں کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس دن اور اس وقت ہوا کیا ہے۔ یہ واللہ میں بار بار قسم اس وجہ سے اٹھا رہا ہوں کیونکہ میں اس میں موجود تھا اور آپ کو یقین دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ دن واللہ وہ دن کیا دن تھے یار، اس کو دیکھ کے جو ہے مزہ آتا تھا یار، اللہ کی محبت میں آدمی جھوم جاتا تھا، اللہ کی محبت، اللہ کے عشق میں کیا ٹائم تھا، وہ کیا وقت تھا۔ تو میں آپ کو خود بھی سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک 19 سے 20 سالہ لڑکا جس نے پورے 20 سال اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کو راضی نہیں کیا، صرف وہ چند دن اللہ کی محبت میں رویا، اللہ سے عشق کی باتیں کی اور اللہ کی عشق میں فنا ہو گیا، تو اللہ نے اس کے ساتھ کتنی وفا کی، اتنا بڑا ہو کہ وہ اتنے چھوٹوں کے ساتھ وفا کر رہا ہے، ایسا کون ہو سکتا ہے اس کے علاوہ، اور ہے ہی کون جو اتنا بڑا ہو کے اتنے چھوٹوں کے ساتھ وفا کر رہا ہے۔ اللہ مہربانی فرما، کرم فرما۔ تو خیر یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم وہاں پہ موجود تھے کہ اخبار میں نہیں آیا، شور نہیں ہوا، ایک چھوٹی سی بات ہو جائے میڈیا والے تو کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، صرف اور صرف اللہ نے اس کی بات کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کیا۔ صرف تیسری منزل پہ زلزلہ آیا، دوسری پہ نہیں آیا، پہلی پہ نہیں آیا، نیچے کچھ بھی نہیں تھا، کسی کو کچھ خبر نہیں تھی، اور اللہ نے جو ہے اس کی بات کیسے پوری کی۔ اور یہ وہی شخص ہے کہ ایک ویڈیو کے اندر جس کے بارے میں میں نے کہا، جس میں میں نے یہ بتایا کہ خواب میں زیارت رسول کا عمل، ایک میری ویڈیو ہے، میں اس کا لنک
جو ہے وہ دے دوں گا ڈسکرپشن میں، اور اس میں میں نے ایک ذکر کیا کہ یہ عمل وہ شخص بھی کرتا تھا جس کو 8 دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے۔ یہ وہی تھا، میں اسی کا تذکرہ جو ہے اس ویڈیو میں نے کیا، اسی شخص کا جس کے لیے اللہ نے اپنا نظام اور اپنا جو نظام ہے وہ بھی تبدیل کر دیا۔ جب کوئی زلزلہ آتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو سب کے لیے آتا ہے، لیکن اللہ نے اس دن صرف اسی کی خاطر اوپر زلزلہ بھیجا، نیچے نہیں بھیجا، اور